چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 38ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ 300 برس کے قریب گزرے ہیں جب انگریز اول اس ملک میں تجارت کی غرض سے آئے۔ کالی مرچ، چاول، روئی، نیل، ادرک، گرم مسالہ، ناریل، پوست جس سے افیم نکلتی ہے، نیشکر جس سے کھانڈ اور شکر تیار ہوتی ہے، انگلینڈ جیسے سرد ملک میں نہیں ہوتی۔ قدیم زمانے میں ہند میں ململ، روئی اور ریشم کے کپڑے انگلینڈ کی نسبت زیادہ عمدہ بنتے تھے۔ انگریز سوداگر یہ چیزیں یہاں سے ولایت لے جاتے تھے اور ولایت سے اونی کپڑا، لوہے، تانبے، پارے اور فولاد کا بہت سا اسباب لاتے تھے جو یہاں نہیں مل سکتا تھا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ ان دنوں میں سب سے اچھا بحری راستہ وہ تھا جو افریقہ کے مغرب اور جنوب سے گزرتا تھا۔ اس کو پرتگیزوں نے دریافت کیا تھا۔ انہوں نے سمندر میں جہاز چھوڑ کر افریقہ کے ساحل کے برابر چلنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنوب میں پہنچ کر جو مڑے تو بحر ہند میں آ موجود ہوئے۔ ہوتے ہوتے ایک مشہور پرتگیز کپتان واسکو ڈے گاما چند جہاز لے کر 1498 عیسوی میں ہند کے مغربی ساحل پر آیا اور شہر کالی کٹ میں وارد ہوا۔ کالی کٹ کا راجہ زمورن کہلاتا تھا۔ اس نے واسکو ڈے گاما کو شاہ پرتگال کے نام ایک خط دیا جس کا مضمون یہ تھا: میرے ملک میں دار چینی، لونگ، کالی مرچ اور ادرک کثرت سے ہوتی ہے۔ میں تمہارے ملک سے سونا، چاندی، مونگا اور کرمزی مخمل چاہتا ہوں۔ اب سے 100 برس تک یعنی 1500 عیسوی سے 1600 عیسوی تک ہند کی بحری طاقت بالکل پرتگیزوں کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے مقام گوا میں ایک مضبوط قلعہ بنایا۔ آج تک یہ مقام پرتگیزوں کے قبضے میں چلا آتا ہے۔ فرنگستان کی باقی قوموں نے جو دیکھا کہ ہند کی تجارت سے پرتگیز مالا مال ہو رہے ہیں تو ان کے وہاں طمع سے پانی پر آیا اور خیال ہوا کہ کسی طرح اس تجارت میں شریک ہونا چاہیے۔ پس ہالینڈ، انگلینڈ، فرانس، ڈنمارک، جرمنی اور سویڈن کے تاجروں نے اپنے اپنے جہاز بھیجنے شروع کیے، مگر کچھ کامیابی حاصل ہوئی تو صرف ہالینڈ، انگلینڈ اور فرانس والوں کو، باقیوں کو کچھ نفع نہ ہوا اور انہوں نے رفتہ رفتہ ہند کے ساتھ تجارت کرنا چھوڑ دی۔ پرتگیزوں کے بعد ہند میں ولندیز آئے۔ یہ یورپ کے اس چھوٹے سے ملک کے باشندے تھے جسے ہالینڈ کہتے ہیں۔ اب ان کی طاقت و ثروت بہت کم ہے، مگر 300 برس گزرے جب یہ یورپ کی تمام جہازراں قوموں سے بڑے ہوئے تھے اور جہاز بھی ان کے سب سے عمدہ تھے۔ چونکہ ولندیز پرتگیزوں سے زبردست تھے، انہوں نے ان کو جلد ہی گوا کے سوا تمام مقامات سے نکال دیا اور 1600 عیسوی سے 1700 عیسوی تک گرم مسالہ کی تجارت بالکل ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی کوٹھیاں کوچن، سیلون، جزیرہ جاوا اور جزیرہ سماترا میں بھی تھیں۔ 1600 عیسوی میں لندن کے کوئی 100 تاجروں نے منصوبہ کیا کہ ہند کے ساتھ تجارت جاری کی جائے۔ اس لیے انہوں نے ایک کمپنی بنائی جس کا نام انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی تھا۔ کمپنی نے انگلستان کی ملکہ الزبتھ سے اجازت حاصل کی کہ ہند کو جہاز
روانہ کرے۔ اکبر اس وقت ہند کا شہنشاہ تھا۔ 1611 عیسوی میں کمپنی نے سورت میں، جو سلطنت مغلیہ کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی، ایک تجارتی کوٹھی بنائی۔ کمپنی کے کارکن سال بھر ہند کے تاجروں کا مال خرید کے کوٹھی میں جمع کرتے رہتے، اور جب ان کے جہاز آتے تو ان پر لاد کر یورپ کو روانہ کر دیتے۔ انگلینڈ کا جو مال جہازوں میں آتا اس کو اپنی کوٹھی میں اتار لیتے اور فروخت کرتے رہتے۔ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے انہوں نے کوٹھی کے گردا گرد مضبوط فصیل بنا لی اور اس پر بڑی بڑی توپیں لگا دیں۔ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس قدر منافع ہوا کہ انگریزوں نے اور کمپنیاں بھی بنا لیں اور ہند کے ساتھ تجارت کرنا شروع کی۔ آخرکار 100 سال کے بعد 1700 عیسوی میں یہ سب کمپنیاں ملا کر ایک کر دی گئیں۔ اس بڑی کمپنی کا نام متحدہ ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دیا۔ شاہ انگلینڈ نے ہند کے ساتھ تجارت کرنے کا اختیار تمام و کمال بلا شرکت غیرے اس کمپنی کو دے دیا۔ 1639 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے چندرگری کے راجا سے، جو کرناٹک کے ایک چھوٹے سے پہاڑی قلعہ کا حاکم تھا، مدارس کو خرید لیا۔ یہ مچھواروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ انگریزوں نے یہاں ایک بڑا مضبوط قلعہ تعمیر کیا اور قلعہ سینٹ جارج اس کا نام رکھا۔ بہت سے ہندو یہاں آ کر انگریزوں کی پناہ میں آباد ہو گئے اور ان کے ساتھ لین دین کرنے لگے۔ ممبئی اول پرتگیزوں کے ماتحت میں تھا۔ انگلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم نے شاہ پرتگال کی لڑکی سے شادی کی۔ اس نے 1662 عیسوی میں اپنی لڑکی کے جہیز میں شہر ممبئی انگلینڈ کے بادشاہ کو دے دیا۔ اس کے 6 سال بعد چارلس دوم نے یہ شہر ایسٹ انڈیا کمپنی کو 10 پاؤنڈ سالانہ کرائے پر دے دیا۔ ممبئی بڑی عمدہ بندرگاہ تھی، اس وجہ سے اس شہر نے جلد وسعت پائی اور بہت سے ہندو یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چند عرصے بعد انگریز اپنا کل کارخانہ سورت سے اٹھا کر ممبئی میں لے آئے۔ شاہ جہاں کے عہد میں مدارس کی خرید کے 1 سال بعد یعنی 1640 عیسوی میں انگریزوں نے دریائے گنگا کے دہانے پر ہگلی کے پاس ایک کوٹھی تعمیر کی۔ اورنگزیب کے عہد میں انہوں نے 3 گاؤں خریدے جو ہگلی کے نسبت دریائے گنگا کے دہانے سے اور بھی قریب تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کالی گھاٹ تھا۔ یہ وہی مقام تھا جو اب کلکتہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں 1690 عیسوی میں انگریزوں نے ایک قلعہ تعمیر کیا اور فورٹ ولیم اس کا نام رکھا۔ ان کے علاوہ انگریزوں کی اور بہت سی کوٹھیاں تھیں۔ مشرقی ساحل پر مدارس کے جنوب میں ایک کوٹھی تھی جو قلعہ سینٹ ڈیوڈ کے نام سے مشہور تھی۔ ایک کوٹھی مچھلی بندر، ایک بنگال، ایک پٹنہ اور ایک ڈھاکہ میں تھی، اور ایک بنگال کے نواب کے دارالخلافہ مرشد آباد کے قریب قاسم بازار میں تھی۔ فرانسیسی بھی ہند میں انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہی آئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے مقامات تجارت بنا رکھے تھے۔ ان میں سے بڑے بڑے یہ تھے: مغربی ساحل پر پانڈیچری، مدارس کے جنوب میں مشرقی ساحل پر چندر نگر، بنگال میں کلکتہ سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر ولندیزوں کے اپنے مقامات تجارت تھے۔ ان میں سے بڑے بڑے یہ تھے: کوچن مغربی ساحل پر، پولی کٹ یعنی پلیا گھاٹ مدارس کے شمال میں مشرقی ساحل پر، اور چینسرا چندر نگر کے قریب بنگال میں۔